توبہ کرنے والے کو چند کام کرنے چاہیے تاکہ وہ توبہ کے اوپر پکا رہے، واپس نہ لوٹے۔ پہلا کام یہ کہ برے دوستوں کو چھوڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ مارے بد فارسی کا لفظ ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو، بد سے مراد زہریلا سانپ، کہ جو برا دوست ہوتا ہے وہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ ڈس لیتا ہے، انسان کی جان چلی جاتی ہے، برا دوست ڈس لیتا ہے، انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا ہے۔ لیکن اگلی بات امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب لکھی ہے، اس کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ بھائی وہ کلمہ گو تو ہوگا نا، گو فاسق فاجر سے ہی، بدکار سے ہی کلمہ تو پڑھتا ہے، اور شیطان تو بدبخت ہے، اس سے برا کیسے ہو گیا؟ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی بھی لاجک دی، بہت خوبصورت بات سمجھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو شیطان ہے نا، وہ صرف انسان کے ذہن میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے دل میں گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے اوپر تو کچھ نہیں کر سکتا، صرف میسج بھیجتا رہتا ہے گناہوں کے۔ آپ اس میسج کو نہ پڑھیں، میسج کو ڈیلیٹ کر دیں، یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، وہ کوئی پابند تو نہیں کرتا، پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ تو ہمارا سویٹ چوائس ہے۔ تو شیطان انسان کے ذہن میں صرف گناہ کا میسج بھیج سکتا ہے، دیٹس اٹ۔ فرماتے ہیں جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، انسان کو بازو سے پکڑ کر گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ اس لیے جو برا دوست ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان کہ ہم روز اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ ہم نے بروں کو چھوڑ دیا، باوضو ہو کے عہد کرتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے عہد کرتے ہیں۔ وتر میں کیا دعا ہم پڑھتے ہیں اکثر ہم میں سے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے۔ تو اللہ سے عہد کیا نا ہم نے، اور دن میں انہی سے دوستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بے وفائی کی بھی کوئی انتہا ہے؟ تو توبہ کرنے والے شخص کو فاسق و فاجر لوگوں سے الگ ہونا لازمی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک موتی کسی گندی نالی میں پڑا ہے، آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے رہیں، ٹن پانی بھی ڈال دیں گے نا تو وہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذرا پانی ڈالنا بند کیا، پھر گندا پانی اس کو گندا کر دے گا۔ اور اگر اس سے نکال لیں تو ایک چلو پانی ڈالنے سے وہ صاف پاک ہو جائے گا۔ اس لیے برے دوستوں کی محفل کو چھوڑنا وہ لازم ہے، آپشنل نہیں ہے، اس کے بغیر انسان توبہ پہ نہیں جمع رہ سکتا۔ حقوق العباد کی بھی معافی تلافی اور حقوق اللہ کو بھی پورے کرے۔ مثال کے طور پہ قضا نماز تھی، ادا کرے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اتنا عرصہ حساب لگائے ادا کرے۔ جو بھی اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر آگے تیسری بات کہ حرام اور ممنوع اشیاء اگر ہیں تو ان کو تلف کرے۔ مثال کے طور پہ فوٹو البم بنائی ہوئی تھی، تصویریں لگی ہوئی تھیں، شریعت نے تصویر کو منع کیا۔ ایز اے رول تصویر حرام ہے، ہاں علماء نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں جو ہوتی ہیں پھر شریعت انسان کو اجازت دے دیتی ہے۔ مثلا پاسپورٹ بنوانا ہے، آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، خروج عہدہ لگوانا ہے،
عورت ہے مرد ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ضرورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ جی ہاں آپ بنوا سکتے ہیں. لیکن فن کے طور پہ تصویریں بنانا شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے. اور اس کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے منع کیا شرک سے، اور شرک کی ابتدا تصویر سے شروع ہوتی ہے. تو شریعت نے کہا نپ دی ایول ان دی بڈ. کیا امت کا مزاج بنایا کہ تم تصویروں والا مزاج ہی مت بناؤ. تو اگر ایسی چیزیں ہیں جو حرام اور ممنوع تھیں ان کو تلف کرنا ضروری. ایک اور مثال سنیے. ایک بندہ شراب پیتا تھا اور اس کے پاس شراب پینے کے وہ خاص گلاس تھے. اب اس نے توبہ کر لی تو یہ نہیں کہہ سکتا جی میں ان کو دھو لیتا ہوں اور میں ان میں جوس پی لیا کروں گا، پانی پی لیا کروں گا. شریعت کہتی ہے نہیں. تم جب پانی پی رہے ہوگے نا تو یہ گلاس تمہیں کچھ اور یاد دلا رہا ہوگا. اس لیے یہ میموری ہی ختم ہونی ضروری ہے. ایسی ممنوع اشیاء کا تلف کرنا، ان کو دور کر دینا یہ ضروری ہے. اگر بدن کو حرام مال سے پالا، رشوت کھائی، یتیموں کا مال کھایا، بہن بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا، حرام مال تھا نا، اب کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی اب اس کا حل یہ ہے کہ تم اس بدن کو دین کے کاموں میں استعمال کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، لگاؤ 4 مہینے، لگاؤ سال. یہ بدن جو گناہوں میں لگا رہا، اب یہ بدن دین کی خدمت میں بھی تو لگے نظر رہا. تم عورتوں کے پیچھے سڑکوں پہ جوتیاں چٹکھاتے رہے، اب ذرا انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے راستے میں بھی نکل کے دیکھو. نیک لوگوں کو دوست بنائے، اس لیے کہ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ پھل پے، تے بریاں نال لگیاں میرے اگلے بھی ڈل پے. نیکوں کے ساتھ لگنے سے میری جھولی میں پھول پڑ گئے، اور بروں کے ساتھ لگنے سے جو پہلے تھے وہ بھی جھولی سے گر گئے. اور ایک اور نقطہ کہ انسان توبہ پہ پکا رہنے کے لیے جو متقدمین سلف صالحین میں تائبین گزرے ہیں ان کے واقعات کو یاد کرے.